برادر سید عباس رضا زیدی بیمار ہیں، ان کے لیے اور تمام مومنین اور مومنات کی صحت کے لیے ایک بار بلند درود بر محمد و آل محمد۔ ایک مجلس سالانہ اس کا اعلان سن لیجئے۔ بسلسلہ شہادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 25 صفر 13 اکتوبر بروز منگل شام 7 بجے مجلس کا آغاز ہوگا اور مولانا قبلہ امجد علی آبدی صاحب ٹھیک 8:30 بجے رونق افروز ممبر ہوں گے۔ ایڈریس ہے عزاخانہ سجادیہ 243 بلاک ایچ جوہر ٹاؤن لاہور۔ اب میں ملتمس ہوں برادر فیضان علی کا کہ وہ آئیں اور آ کر سلام پیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حمد رب، نعت نبی، مدح علی، ذکر حسین۔ حمد رب، نعت نبی، مدح علی، ذکر حسین۔ اور کیا چاہیے زیبائش ممبر کے لیے؟ ہمارے دیگر بلند تر صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ میں بہت مشکور ہوں جناب محترم شعیب بھائی کا، جنہوں نے آج مجھے یہاں پر دعوت دی، آپ سب کی خوبصورت سماعتوں میں پڑھنے کا موقع دیا۔ ایک ربائی پیش کروں گا، اس کے بعد دعائے امام حسین پیش کروں گا، پھر مصائب کے چند اشعار آپ کی جانب سے اپنی جانب سے برگاہ میں پیش کروں گا۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، غم جہاں کا مداوا کوئی نہیں کرتا، یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا۔ کیا یہ کام تیرے علاوہ کوئی نہیں کرتا، رسول ہونے کا دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ ایک بار پھر سے صلوات پڑھیے۔ دعا تو اثر بھی حسین
حسین دیں گے ہری سے زر ہے تو زر بھی حسین دے دیں گے دعا تو مانگ بڑا گناہ ہے مایوس ہونا رحمت سے بڑا گناہ ہے مایوس ہونا رحمت سے چلے گی نسل بسر بھی حسین دے دیں گے چلے گی نسل بسر بھی حسین دے دیں گے دعا تو خوبصورت شعر ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے. آپ سب کی خوبصورت سماعت ہوگا. گھروں بلند تر صلوات پڑھیے. سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے جو مانگنا ہے مانگو حسین دے دیں گے جو مانگنا ہے مانگو حسین دے دیں گے دعا تو مانگ. کریم ابن کریم صحیح لاجپال حسین علیہ الصلوۃ والسلام بلند تر جو اپنے گھر میں سجاتا ہے باز میں عشق حسین
आपकी जानिब से अपनी जानिब से मसीह के दो शेर पेश करूँगा। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, हर कैदी कहता है कोई, कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, नील रुखसारों पे भी लाई भी जिसकी कम हो, हर उम्र हो 4 बरस और कमर में कम हो, हर आपने देखी है क्या ऐसी सही बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, अरे आप थे दूर तो मैं सारे सितों सहती रही, अरे रो पड़ी कूफे के दरबार में, मैं सह ना सकी, अरे आपके सामने जब शिमर ने मारा बाबा, अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा। शतुल मुबारकतुल फातिहा। ये पढ़ना और बताना छोड़ दिया था, मगर आजकल के जो हालात हैं उस पर ये दोबारा बनता है ये बात बतानी लोगों को। कहता हूँ बार बार मेरी बात मान ले, कर शाहे गम से प्यार मेरी बात मान ले, जन्नत की फिक्र छोड़ दे मजलिस में आके बैठ, जन्नत की फिक्र छोड़ दे मजलिस में आके बैठ, ज़हरा है ज़िम्मेदार मेरी बात मान ले, हुर की तरह से तू भी पलट जानिबे हुसैन,
धुर की तरह से तू भी पलट जानिब हुसैन, मौसम है साजगार मेरी बात मान ले। बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, बिदअत जो कह रहे हैं अज़ाए हुसैन को, लानत तो उन पे कर मेरी बात मान ले, लानत तो उन पे कर मेरी बात मान ले। मुल्तमस हूँ बरादर अंसर का वो आएँ और सलाम पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, अहले बैत के दुश्मनों पे लानत बेशुमार, और मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद कुरान सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। क़िबला का टाइम हो चुका है, तो मसाइब के चंद शेर आपके समातों की नज़र। खुशनुदी जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा बुलंदतर सलावत। माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना, माँ कहती थी उठ जा मेरी जान सकीना। उठ गए को चले खुल गया जिंदान सकीना। माँ कहती थी उठ जा बूंदे जो तेरे शिम्र ने छीने वो दिला दूं एक नली सी चादर में तेरे सर पे उड़ा दूं। घर जाने का अब हो गया सामान सकीना। पोशाक तेरी खून से भरिया बदल दूं। सोई हो कहाँ खाक पे सीने पे सुला दूं। उठ नींद से मादर है परेशान सकीना। मैयत
امنو ہاکنا تھے چہرے پہ سکینہ کے تماچوں کے نشان تھے لو مر گئی اب شام کی مہمان سکینہ ایک بار میرے سینے سے لگ جا ذرا اٹھ گئی کہتی تھی یہ ماں سکینہ سے لپٹ گئی کچھ دیر کے ہیں ہم تیرے مہمان سکینہ تیرے سکینہ میں بھلا کیسے جیوں گی بیٹھوں گی صدا پانی نہ پیوں گی جائے گی تیرے غم سے میری جان سکینہ معصوم سے گالوں پہ تماچے بھی ہے کھائے رو رو کے کہا بابا نہیں آئے روتا ہے تیرے حال پہ زندان سکینہ ارمان بہت تو کو تھا گھر جانے کا بیٹی ہم چھوٹ گئے قید سے اٹھ گئی چلے بیٹی پورا نہ ہوا یہ تیرا ایمان سکینہ اٹھتی نہیں
اٹھایا ہے کئی بار، لو میں گئی آج وہ بابا کی آزادار، لب کھول ذرا ہے پریشان سکینہ، رونے کی صدا آتی ہے، زندہ سے اکثر میں کئی بھی رہائی نہ ملی ہے، جسے آخر سنسان سا ہے آج کیوں زندہ سکینہ، ماں کہتی تھی اٹھ جاگ میری جان سکینہ، بر محمد و آل محمد صلوات۔ خمسہ مجالس کا ایک اعلان ہے، سید سبطین علی نقوی صاحب خطاب کریں گے۔ 21 سے 25 سفر نشیمن اقبال علامہ بابرا ٹاؤن کے ساتھ ہے نشیمن اقبال، وہاں 21 سے 25 سفر ہے، اور 9 سے 13 اکتوبر مجلس شام 7:30 بجے شروع ہوگی۔ ایک اور مجلس ہے بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام، سید فراز حیدر کاظمی خطاب کریں گے 8:30 بجے، یہ ہے 546 بلاک G4 جوہر ٹاؤن میں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب قبلہ سے مولانا ذوالفقار حسین نقوی صاحب کا کہ وہ گرانے کا پھر نمبر ہوں اور فضائل مصائب اہل بیت علیہ السلام پیش کریں۔ محمد والے محمد صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار، پر محمد و اہل بیت محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین اللئیم الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف، ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، مالک الاملاکی، مفلک الافلاکی، مسخر الشمس والقمر، مکبر اللیل والنہار، مکبر النہار علی اللیل، قاسم کل جبار عنید، مہلک کل شیطان مرید، رب الجنة والناس، رب العالمین۔ لا يسخره
صراخ المستصرخين لا يبرمه إلحاح الملحين العاصم للصالحين موفق للمفلحين مولى الأعلمين أنزل السكينة على قلوب المؤمنين جلت عظمته الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني الأبتحي المطلبي أبي القاسم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كلامه المتين وخطابه المبين هو أصدق الصادقين وقوله الحق لأنه هو معلن الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن مجید کا 47واں سورہ 47ویں سورے کی 28ویں اور 29ویں آیت واحدہ ہے جسے موضوع گفتگو کے طور پر آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کیا گیا. اللہ نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، کیا حال ہوگا کچھ لوگوں کا اس وقت جب فرشتے انہیں وفات دیں گے. کیا کیفیت ہوگی اس وقت جب ملائکہ کچھ افراد کا ذکر ہے. ان کچھ افراد کو جب ملائکہ موت دیں گے ان کے بدن سے روح نکالیں گے اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے بدن سے روح نکالتے ہی جب انہیں موت آ جائے گی تو اللہ فرماتا ہے جو فرشتے ان کے بدن سے روح نکال کر انہیں موت دیں گے، موت کے فوراً بعد ان کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہوگا یضربون وجوہہم وادبارہم، ایسے لوگوں کو روح کے نکالتے ہی فرشتے ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے. کچھ لوگوں کی موت کا اللہ نے ذکر کیا. دیکھیے
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں، ظاہر ہے سب معترف ہیں، سب مانتے ہیں کہ سب کے لیے موت ہے، بس وقت کی بات ہے. کوئی ذرا پہلے چلا گیا، کوئی ذرا بعد میں چلا گیا. مولا کائنات قبرستان سے قریب سے گزرتے ہوئے اہل قبور سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، یا اہل القبور انتم السابقون ونحن لاحقون. اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم ذرا پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آ رہے ہیں. اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تم نے، مولا فرماتے تم نے اپنی دنیا کی اس عارضی زندگی میں جو دولت جمع کی تھی وہ لوگوں نے آپس میں بانٹ لی ہے. تمہاری جو ازواج تھیں عدت کے بعد انہوں نے شادیاں بھی کر لی ہیں. اے اندھیرے گھروں میں رہنے والوں، تمہیں وحشت ضرور ہوگی، لیکن اگر تمہارا ایمان بھی ہے اور اعمال صالحہ بھی ہیں تو اے اہل قبور تم نجات پانے والوں میں سے بن جاؤ. جانا تو سب کو ہے. یہاں سورہ محمد کی اس آیت میں اللہ نے کچھ لوگوں کا ذکر کیا ہے. آدم علیہ السلام سے قیامت تک ان کچھ لوگوں کا اس انداز سے موت کا جو اللہ نے ذکر کیا یہ بتاتا ہے کہ آدم سے قیامت تک آنے والے جب موت اور وفات پائیں گے تو ہر ایک کا دنیا سے جانے کا طریقہ ایک جیسا نہیں ہوگا. اور اس کی دلیل قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی آیت ہے 185 آیت. اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفسن کے بعد صرف موت نہیں ہے. اگر کل نفسن کے بعد صرف موت ہوتا تو آدم سے قیامت تک ہر شخص کے دنیا سے جانے کا طریقہ ایک ہوتا، لیکن موت سے قبل ہے لفظ ذائقہ، یعنی ہر ایک کی موت کا ذائقہ الگ الگ ہے. کسی کو کسی طرح موت آئے گی، کسی کو کسی طرح موت آئے گی. یعنی کچھ کے لیے موت نص معصوم ہے کہ مشرک کافر اور منافق کے لیے موت تلخ ہوگی، کڑوی ہوگی، اسے بڑی تکلیف ہوگی. موت کے بعد بڑی مشکل سے اس کی جان نکلے گی. اور نص معصوم ہے کہ مومن اور متقی کے لیے، مومن کا تعلق ایمان سے ہے، متقی کا تعلق اعمال سے ہے. مولا فرماتے ہیں کہ مومن اور متقی کے لیے موت اتنی شیریں ہوگی کہ اسے پتہ بھی نہیں لگے گا، اسے معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں. یہ لفظ ذائقہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کی موت ہے،
کسی کی موت ہلاکت ہے، کسی کی موت فنا ہے، قرآن نے سارے لفظ استعمال کیے، اور کسی کی موت ایسی موت ہے کہ وہ مر کر بھی نہیں مرتا، وہ قبر میں تلقین سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ مومن صاحب ایمان کے لیے، متقی صاحبان اعمال صالحہ کے لیے موت شیریں ہے، میٹھی ہے۔ کافر کے لیے، مشرک کے لیے، منافق کے لیے موت تلخ ہے، کڑوی ہے، بڑی تکلیف ہوگی اسے دنیا سے جاتے ہوئے۔ اب یہ مشرک، کافر اور منافق کون ہیں جن کے لیے موت اتنی تکلیف دہ ہے کہ انہیں بڑی دشواری ہوگی دنیا سے جاتے ہوئے؟ ایک ایک جملے میں عرض کر دوں، یہ کون ہیں جنہیں بہت تکلیف ہوگی موت کے بعد؟ مشرک، کافر اور منافق، انہیں بڑی تکلیف ہوگی۔ ایک ایک جملے میں ان کی تعریف کر دوں، بتا دوں کہ کسے کہتے ہیں۔ مشرک اسے کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا منکر ہو، کافر اسے کہتے ہیں جو محمد رسول اللہ کا منکر ہو، منافق اسے کہتے ہیں جو علی ولی اللہ کا منکر ہو۔ جو میں نے آیت گفتگو کے موضوع میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کی، اس کا پہلا جز تو یہ ہے کہ جب ملائکہ ان کچھ لوگوں کو موت دیں گے، ان کی روح ان کے بدن سے نکالیں گے، تو ان کے چہروں پر اور ان کی پشتوں پر انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب اللہ بتا رہا ہے، آیت آگے بڑھی، اللہ بتا رہا ہے کہ کن لوگوں کو فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب اللہ کسی کا نام تو نہیں لیتا، اللہ کا قرآن میں اسلوب اور طرز بیان یہ ہے کہ اللہ پہچان بتاتا ہے۔ اب اللہ نے آیت آگے بڑھی، یہ بتایا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہیں فرشتے اس طرح مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ آیت آگے بڑھی، ذالک بانہم، فرشتے انہیں ان کے چہروں اور پشتوں پر مارتے ہوئے اس لیے لے جائیں گے، ذالک بانہم، اس لیے لے جائیں گے، اتبعوا، ذالک بانہم، اس لیے انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ کیوں؟ اب اللہ فرما رہا ہے اس لیے اتبعوا ما اسخط اللہ، اس لیے فرشتے انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے کہ ان لوگوں نے اپنے پیشوا انہیں بنا لیا جن سے اللہ بیزار ہے۔ جن سے اللہ بیزار ہے انہیں انہوں نے پیشوا بنا لیا، اور پیشوا بنا کر اتبعوا، یہ ان کی اتباع کرتے ہیں، یہ ان کی پیروی کرتے ہیں ان پیشواؤں کی جن سے اللہ بیزار ہے۔ بیزار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے انہیں اپنی ذات سے دور رکھا ہوا ہے۔ بیزار کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ان سے براعت کا اظہار کر رہا ہے۔ اچھا، آسان جملے میں کہہ دوں، بیزار کا مطلب یہ ہے اللہ ان سے براعت کا اظہار کر رہا ہے، بیزار کا مطلب یہ ہے اللہ ان پر تبرہ کر رہا ہے۔ اب جن سے اللہ بیزار ہے، براعت کر رہا ہے، ضروری ہے کہ ان کی اتباع نہ کی جائے، ان کے پیشواؤں کی
ان پیشواؤں کی اتباع نہ کی جائے جن سے اللہ براءت کا اظہار کر رہا ہے، جن سے اللہ ناراض ہے، جو صحیح ہدایت نہیں کرتے، جن سے اللہ بیزار ہے، ان کی پیروی کریں گے تو آگے آیت تجد ہے۔ پہلے اس بات کو مکمل کر لوں، ان کی پیروی کریں گے، نہیں کرنی چاہیے۔ جن سے اللہ بیزار ہے ان کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ سارے مسلک تو کہتے ہیں نہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی درست ہیں، یہ بھی رضی اللہ، وہ بھی رضی اللہ۔ ہر مسلک کہتا ہے بھائی کسی کو برا نہ کہو، ہم کسی کو برا نہیں کہتے، کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، بس اتنا کرتے ہیں مسلک تشیع والے جن سے اللہ بیزار ہے شیعہ انہیں اپنے دل سے نکال دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے یہ جنہیں مارتے ہوئے فرشتے لے جائیں گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انہیں پیشوا بنا لیا ہے جسے اللہ بیزار ہے۔ اب اللہ دوسری پہچان بتا رہا ہے، یہ جنہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے ان کی دوسری پہچان یہ ہے وَکَرِهُ، ترجمہ دیکھ لیجئے گا 27 اور 28 آیت ہے۔ وَکَرِهُ رِضْوَانَهُ، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے انہیں پیشوا بنا لیا ہے جن سے اللہ بیزار ہے۔ دوسری بات یہ وَکَرِهُ رِضْوَانَهُ، انہیں مارتے ہوئے لے جائیں گے جو اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں۔ اللہ کی کرے ہوں رضوان ہوں کی ضمیر اللہ کی طرف، ہوں یعنی اللہ، جو اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ اب میں نہیں کہتا، کوئی حدیث نہیں پیش کرتا، کوئی روایت نہیں پیش کرتا، جو اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں انہیں فرشتے مارتے ہوئے لے جائیں گے۔ تو آئیے قرآن سے پوچھ لیں کہ اللہ کی رضا کیا ہے، قرآن سے پوچھیں اللہ کی رضا کیا ہے۔ آپ پہنچ گئے نا اس آیت تک جو میں آپ کی سماعتوں کے لیے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَمِنَ النَّاسِ سورہ بقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ کی رضا کا نام آتی ہے۔ اچھا اب اللہ کیا کرے گا؟ اب آیت کا اختتامی جز، جو لوگ انہیں پیشوا اپنا بنا لیتے ہیں جن سے اللہ بیزار ہے، اور جو لوگ اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں، اگر یہ دو باتیں کسی میں پائی جائیں تو اللہ اب آیت میں نتیجہ دے رہا ہے میں اس کے ساتھ کیا کروں گا۔ جن میں یہ دو باتیں پائی جائیں گی میں کیا کروں گا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، کتنے یہ نیک عمل صالح کر لیں میں ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا۔ کتنے اعمال صالح کر لیں، فَأَحْبَطَ
ضبط نہیں کروں گا، اعمال ضبط نہیں کروں گا، ضبط کی بھی چیز واپس کر دی جاتی ہے، اعمال حبط ایسے کروں گا کہ ضائع ہو جائیں گے۔ اگر یہ دو باتیں کسی میں پائی گئیں تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پہلی بات، ایسوں کو پیشوا بنا لیا جن سے اللہ بیزار ہے۔ دوسری بات، جو اللہ کی رضا سے بغض رکھتے ہیں ان کے، جن میں دو باتیں پائی گئی ان کے اعمال ضائع۔ اب سنیں سورہ الحجرات، یہ دو باتیں پائی گئی، اعمال ضائع، چاہے تہجد کی نماز پڑھتے رہو، چاہے روزے رکھتے رہو، چاہے نمازیں پڑھتے رہو، اگر یہ دو باتیں ہیں فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، اللہ اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اب سورہ الحجرات 49 سورہ، اور کس کے اعمال کو اللہ ضائع کرے گا؟ پہلی دوسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، کسی مرحلے میں میرے رسول خاتم سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر کسی بھی وقت کسی بھی مرحلے میں اگر تم میرے رسول سے آگے بڑھے، یا ایھا الذین آمنوا، دوسری ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر تم نے اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند کیا، وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور اگر تم نے میرے رسول سے اس طرح باتیں کی جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، اللہ فرمائے جس طرح تم آپس میں باتیں کرتے ہو، اگر تم نے ایسی بات کی تمہارے اعمال ضائع۔ جس طرح آپس میں بات کرتے ہو اس طرح رسول سے بات نہ کرو۔ معلوم اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول تم جیسے نہیں ہیں، جس طرح تم اپنے جیسوں سے بات کرتے ہو ایسے میرے رسول سے بات نہ کرنا، رسول پر اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، کسی مرحلے میں رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ اگر تم نے اپنی آواز کو میرے رسول کی آواز سے بلند کیا، ان تحبطا، وہاں کیا ہے؟ احبطا، یہاں ان تحبطا اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، تمہارے سارے اعمال اللہ ضائع کر دے گا۔ رسول سے آگے بڑھے اور رسول پہ آواز بلند کی تو تمہارے اعمال ضائع۔ اچھا، اب اگر دیکھیں آواز بلند کی، اعمال ضائع، آگے بڑھے، اعمال ضائع۔ نماز جماعت جب ہوتی ہے تو پیش امام کی آواز بلند ہوتی ہے، مقتدی کی آواز نہیں ہوتی ہے، پیش نماز کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ دوسری بات، پیش نماز آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے میرے رسول سے اگر آگے بڑھ گئے تو اعمال ضائع، اگر میرے رسول سے تم نے آواز بلند کی تو تمہارے اعمال ضائع۔ اب اگر کوئی آگے بڑھ کر رسول کو نماز پڑھانے لگے، رسول کو نماز پڑھانے لگے، جملہ تو میں اب کہنا چاہتا ہوں، اگر کوئی رسول کے آگے کھڑا ہو جائے، بچے اور نوجوان میں اس جملے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کریں، اور اگر کوئی پوچھے تو استدلال کے طور پر پیش کریں۔ اگر کوئی رسول کے آگے کھڑا ہو جائے پیش نماز بن کر رسول کو نماز پڑھانے کے لیے، اور رسول پیچھے ہوں، وہ آگے کھڑا ہو جائے، تو عزیزو یہ کیسی نماز ہے؟ یہ کیسی نماز ہے؟ خود آگے کھڑا ہے، درود پیچھے والوں پہ بھیج رہا ہے۔
سورہ مائدہ قرآن مجید کا 5واں سورہ، اللہ نے ارشاد فرمایا، اعمال ظاہر ہونے کی بات ہو رہی نا، فَأَحْبَطَ سورہ محمد میں، سورہ الحجرات میں انتحبطا، تو صیغے بدل رہے ہیں، اصل ہے بے توئے حبت ہے، وَأَحْبَطَ یا انتحبطا۔ اب دیکھیں سورہ مائدہ، اسی ہے بے توئے سے اللہ فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ وَأَحْبَطَ وَتَحْبَطَ یا حَبِطَ۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے جس نے ایمان سے انکار کیا، جس نے ایمان سے انکار کیا، میں اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دوں گا، آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کون؟ جس نے ایمان کا انکار کیا، اس کے عمل ضائع۔ تو جو کل ایمان کا انکار کرے، یہ کون ہے کل ایمان؟ خاتم النبیین اپنی بیٹی کے گھر گئے، پوچھا علی کہاں ہے؟ عرض کیا بابا جان مجھے پتہ نہیں علی کہاں ہے۔ رسول اکرم باہر آئے، اپنے ساتھیوں سے پوچھا علی کہاں ہے؟ سب نے کہا ہمیں نہیں پتا کہاں گئے۔ اب رسول نے ارشاد فرمایا اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جو سب سے پہلے علی کو تلاش کر کے لائے گا، وہ جو مانگے گا دوں گا۔ رسول کے سارے ساتھی علی کو تلاش کرنے کے لیے اپنے قدموں پر چل کر گئے، اور سلمان محمدی معرفت کے راستوں پر چل کر گئے۔ ایک مقام پر صرف سلمان محمدی کو علی نظر آئے۔ اب علی کو تو علم تھا، علی نے کہا سلمان کیا مانگو گے؟ سلمان جنت نہ مانگنا، سلمان دولت نہ مانگنا، مولا کیا مانگو؟ حضرت علی نے فرمایا جب رسول ممبر پر ہوں، سارے ساتھی نیچے بیٹھے ہوں، تب رسول سے سوال کرنا، یا رسول اللہ میں آپ سے یہ مانگ رہا ہوں کہ آپ میں اور اللہ میں معراج کی شب جو 3000 باتیں ہوئی تھی، آپ نے ان میں سے 2000 تو بتا دی۔ سلمان تم پوچھنا رسول سے، یا رسول اللہ وہ 1000 باتیں کیا ہیں جو آپ نے نہیں بتائی؟ رسول نے تبسم فرمایا، اور تبسم فرما کر کہا، رسول اللہ پہلا جملہ یہ تھا سلمان یہ تم نے نہیں پوچھا، رسول نے فرمایا سلمان یہ تم نے نہیں پوچھا، لیکن اگر تم، میں نے 2000 باتیں امت کو بتا دی، 1000 نہیں بتائی، اگر اے سلمان میں ان 1000 باتوں میں سے کچھ بتا دوں تو اس کی تلخیص یہ ہے، ان 1000 باتوں کی تلخیص اور خلاصہ یہ ہے کہ علی کی محبت عبادت ہے۔ اب دوسرا جملہ سنیں، علی بھی بیٹھے ہیں مسجد میں، ساتھی بھی بیٹھے ہیں، رسول اکرم ممبر پر ہیں۔ اب رسول فرماتے سلمان اگر ان، عجیب جملہ یہ سند کے ساتھ روایت میں موجود ہے، رسول فرماتے سلمان اگر وہ 1000 باتیں جو ہیں ان میں سے اگر میں چند باتیں بھی بتا دوں، اگر میں چند باتیں بھی بتا دوں، عجیب جملہ ہے لیکن اس کے بعد جملہ کہوں گا بات واضح ہو جائے گی۔ اے سلمان اگر ان میں سے چند باتیں بھی بتا دوں تو لوگ اللہ کو چھوڑ کر علی کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی بھی موجود تھے، سارے ساتھیوں نے علی کی طرف دیکھا، جیسے سارے ساتھیوں نے علی کی طرف دیکھا، علی اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر علی نے سب کو بتایا دیکھو میں اللہ نہیں ہوں، اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے۔
اللہ وہ ہے جسے علی سجدہ کر رہا ہے، جس کے لیے علی کہہ رہا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، وہ پاکیزہ ذات وہ اللہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ، یعنی اعمال ضائع ہیں۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اگر ایمان نہیں ہے تو اعمال ضائع ہیں۔ اچھا دو چیزیں ہیں نجات کے لیے جو بتانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے ایمان پر ایمان رکھتا ہے اور اعمال صالحہ انجام نہیں دیتا تو اس کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اعمال صالحہ کے بغیر فقط اور صرف ایمان اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ اور اگر کوئی اعمال صالحہ انجام دیتا ہے اور کل ایمان سے محبت نہیں رکھتا وہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اس کے بھی اعمال ضائع۔ یہ 50 60 70 سال کے اعمال انسان کے، اس سے زیادہ کیا ہوں گے؟ ان پر انسان اتراتا ہے، ان پر انسان تکبر کرتا ہے کہ میں تو تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہوں، میں تو پنجگانہ نماز بھی پڑھتا ہوں۔ یہ 60 70 سال کے اعمال کیا ہیں؟ اگر عقیدہ درست نہ ہو تو ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی تھی، ابلیس نے ہزاروں سال عبادت کی، کیا کیا ابلیس نے؟ کیا کیا؟ عبادت تو ہزاروں سال کی، لیکن اللہ نے اس کے ہزاروں سال کی جو عبادت ہے ان ساری عبادتوں کو اور اس کے سارے اعمال کو اللہ نے ضائع کر دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی کیوں ضائع کیا؟ ابلیس کے اعمال کو کیوں اللہ نے ضائع کیا؟ صرف ایک وجہ سے، اور وہ وجہ کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں۔ جسے اللہ نے خلیفہ بنایا، جسے پھر جملہ دوہراتا ہوں، جسے اللہ نے خلیفہ بنایا، ابلیس اس پر ایمان نہیں لایا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ پھر جملہ دوہرا دوں، جسے اللہ نے خلیفہ بنایا، ابلیس اس اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ پر ایمان نہیں لایا، سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قرآن نے اصول دے دیا جسے اللہ خلیفہ بنائے اگر اسے کوئی نہ مانے اور اپنا بنا لے ایمان ضائع۔ اللہ نے پوچھا تھا نا سورہ صاد 38واں سورہ قرآن مجید کا، اللہ نے پوچھا تھا ابلیس سے ما منعک ان تسجد، ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کرتا تو سجدہ آدم کو؟ جب اللہ پوچھ رہا ہے تو ابلیس جواب دے رہا ہے یا اللہ میں اس لیے سجدہ نہیں کرتا ہوں اسے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ معلوم ہوا اپنے آپ کو کسی سے افضل سمجھنے کا نام ابلیسیت ہے۔ انا خیر منہ، یا اللہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا، تیرے بنائے ہوئے خلیفہ کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اس کے بعد جملہ ابلیس کہتا ہے، پہلے یہ دلیل دیتا ہے میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اللہ نے اس جملے میں یہ تعلیم دی کہ اپنے آپ کو کسی سے بھی بہتر نہ سمجھنا۔ عاجزی یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر لیا، وہ تو کرنا پڑے گا، اس نے خلق کیا ہے۔ عاجزی یہ نہیں ہے
کہ رسول اور آل رسول سے مودت کر لی، ان کی بارگاہ میں جھک گئے۔ عاجزی یہ نہیں ہے، وہ تو جھکنا پڑے گا، انہیں اللہ نے پیشوا بنایا ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ کوئی بھی ہو اس سے خود کو کم تر سمجھو، اسے عاجزی کہتے ہیں، اسے عاجزی کہتے ہیں۔ توجہات مبذول ہے نا۔ اب ابلیس کہتا ہے انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں۔ یہ کہنے کے بعد ابلیس دلیل دے رہا ہے اللہ کو دلیل دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یا اللہ میں آدم سے افضل اس لیے ہوں، خلقتنی من نار من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو تو نے مٹی سے، تین سے، تراب سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، آدم کو یا اللہ تو نے تراب سے بنایا۔ پھر دوبارہ جملہ، یا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو تو نے تراب سے بنایا۔ معلوم ہے تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تراب کے بغض نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ عزیزان محترم، اللہ کیا فرما رہا ہے؟ جو اتباع کرتے ہیں، سورہ محمد کیا ہے 28ویں اور 29ویں آیت، جو اتباع کرتے ہیں ان کی، ان پیشواؤں کی کہ جن سے اللہ بیزار ہے، اور اللہ کی رضا سے جو بغض رکھتے ہیں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ اچھا ان کے تو یا اللہ اعمال ضائع ہو گئے، اب اعمال کس کے تو قبول کرے گا؟ ان کے اعمال ضائع جن میں یہ باتیں پائی گئیں، کس کے اعمال قبول کرے گا؟ تو اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے لوگو اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو تمہاری محبت کا دعویٰ اللہ اس وقت قبول کرے گا جب میرے رسول کی اتباع کرو۔ اگر تم میرے رسول کی اتباع کرو گے، یحببکم اللہ، اللہ، ہم تو کہتے ہیں نا خاتم النبیین اللہ کے محبوب ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے خاتم النبیین کا درجہ تو اس سے بہت بلند ہے، محبوبیت سے میرے رسول کا درجہ بہت بلند ہے۔ تم اگر میرے رسول کی اتباع کر لو گے، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ صرف رسول کی اتباع، ہاں رسول کی اتباع۔ سورہ اعراف میں بھی اللہ نے فرمایا، قرآن مجید کا 7واں سورہ، 7ویں سورے کی 157ویں آیت، اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، وہ لوگ لائق تعریف ہیں جو میرے اس رسول کی اتباع کرتے ہیں، جو رسول نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، امی بھی ہے۔ اور میرے اس رسول کی شان یہ ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میں نے اپنے اس رسول کا ذکر توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے۔ صرف رسول کی اتباع پر نجات مل جائے گی، اللہ محبوب بنا لے گا؟ نہیں۔ اسی سورہ اعراف میں آیت آئی، صرف رسول کی اتباع کافی نہیں ہے، اگر تم آخرت میں نجات چاہتے ہو، اگر تم آخرت میں جنت چاہتے ہو، آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، اسی سورہ اعراف میں آیت آئی فالذین آمنوا بہ، میرے رسول پر ایمان لاؤ، وعزروہ، اور میرے رسول کے لیے تقویت کا سبب بنو، ونصروہ، اور میرے رسول کی نصرت اور مدد کرو۔ پھر بھی تم ایمان لاؤ رسول پر، اتباع کرو رسول کی، پھر بھی تم آخرت میں فلاح نہیں پا سکتے۔ آخرت میں نجات اور فلاح پانے کی شرط یہ ہے کہ رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اس نور کی بھی اتباع کرو جو رسول پر نہیں، رسول کے ساتھ ساتھ نازل ہوا ہے۔
معلوم ہوا اللہ نے فرمایا. پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون. اولئک کے معنی یہی لوگ. اتنا کہہ رہے ہیں کافی تھا اولئک المفلحون نہیں، اولئک کے معنی یہی لوگ. اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون. ہم معنی بھی یہی لوگ. 2 دفعہ کہا یہی لوگ، یہی لوگ جو رسول کی اتباع کریں، اس نور کی اتباع کریں جو رسول کے ساتھ ساتھ نازل کیا گیا. اولئک یہی لوگ، ہم یہی لوگ. اللہ بتا رہا ہے 2 دفعہ یہی کہہ کر کہ بس 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 وہ آخرت میں کامیاب ہوں گے جو رسول اور آل رسول کی اتباع کریں. صرف وہ کامیاب ہوں گے. اور یہ کون ہے؟ اب نام تو نہیں لیا اللہ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ. یہ نور معہ ہے. مع کے معنی ہوتا ہے ساتھ. ہو کی ضمیر رسول، اس کا ترجمہ ہوا معہ کا رسول کے ساتھی. معہ کا ترجمہ ہوا رسول کے ساتھی. اب قرآن مجید میں تلاش کریں لفظ معہ. جہاں معہ آئے گا اس کا مطلب ہوگا رسول کے ساتھی. رسول کی شان کیا ہے؟ ان کا ذکر میں نے توریت میں بھی رکھا، انجیل میں بھی رکھا. موجود ہے توریت میں خاتم النبیین کا ذکر اور انجیل میں بھی خاتم النبیین کا ذکر. اب اللہ فرما رہا ہے معہ، رسول کے ساتھی وہ ہیں. ایک تو سورہ تحریم قرآن مجید کا 66واں سورہ. اللہ نے پہلی بات یہ بتائی معہ کا لفظ ذہن میں رکھیں کہ رسول کے ساتھی کون ہیں. اللہ نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. یہاں معہ آیا. اللہ نے فرمایا یوم قیامت اللہ خاتم النبیین کو کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا. اور کسی محروم نہیں کرے گا؟ رسول پر ایمان لانے والوں کو نہیں. والذین آمنوا معہ، اور رسول کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ کسی معاملے میں محروم نہیں کرے گا جو رسول کے ساتھ ساتھ ایمان لائے. یعنی جب رسول ایمان لایا تب یہ ایمان لائے. یعنی یہ اور ہیں. عام انسان نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اثر سے مؤثر کو پہچانا. زمین دیکھی، سورج دیکھا، آسمان دیکھا، جن انسان حیوان ہے کوئی پیدا کرنے والا، یہ ساری چیزیں اثر. اللہ ہے مؤثر. انسان نے اثر سے مؤثر کو پہچانا. لیکن رسول اور معہ جو رسول کے ساتھی قرآن کی نظر میں ہیں، یہ اس وقت ایمان لائے جب اللہ نے اثر کو خلق ہی نہیں کیا تھا. نہ سورج تھا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان، نہ فرشتے. اللہ نے کچھ خلق ہی نہیں کیا تھا. اس وقت یہ ایمان لائے. کب کی بات ہے؟ عالم دہر. عالم عصر وہ ہے جس میں انسان اور مخلوقات وجود میں آ چکی ہیں. یہ عالم دہر میں ایمان لائے. عالم دہر مانے بھی زمانہ، عصر مانے بھی زمانہ. لیکن عصر کون سا زمانہ؟ دونوں لفظ قرآن میں لفظی موجود نہیں. دونوں لفظوں کے نام پر سورہ قرآن میں ہے. سورہ والعصر، والعصر ان الانسان. عصر کے ساتھ عصر کے معنی زمانہ، انسان کا ذکر کیا اللہ نے. معلوم ہے جب عصر اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں انسان موجود ہے، ورنہ عصر کے ساتھ انسان کا تذکرہ نہ ہوتا. اور دہر کسے کہتے ہیں؟ پہلی آیت پڑھ لے سورہ دہر کی. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ایک زمانہ انسان پر ایسا تھا جب انسان موجود ہی نہیں تھا، جب ذکر کے قابل ہی نہیں تھا، موجود ہی نہیں تھا. تو یہ عالم دہر میں ہم نے پہچانا اثر سے مؤثر کو. یہ تو اس وقت ہی مان لائے کہ جب اثر ہی نہیں تھا.
کیا تھا؟ کنتو کنزن، بس میں تھا. اللہ فرما رہا بس میں تھا، مخفیاً چھپا ہوا تھا. فاحببت ان اعرف، میں اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. فخلقت، خلقہ نہیں ہے، الخلقہ. اگر صرف خلقہ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا کہ میں اللہ نے اپنی پہچان کے لیے عام مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے خلقہ نہیں کہا. خلق سے پہلے الف لام معرفے کا رکھا. فخلقت الخلقہ، خلقت الخلقہ. میں اللہ مخفی تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، میری معرفت ہو. فخلقت الخلقہ، میں اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت کے لیے الخلقہ، ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اس کے وسیلے سے میں پہچانا جاؤں. اب معلوم ہوا عالم دہر میں نہ لو تھا، نہ قلم تھا، نہ عرش تھا، نہ کرسی تھی، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ انسان تھا، نہ حیوان تھا، کچھ نہیں تھا. عالم دہر میں وہ فرماتا ہے اللہ میں نے اپنی پہچان کے لیے ایک خاص مخلوق کو پیدا کیا. معلوم ہوا کہ وہ وقت تھا جب وقت نہ تھا، وہ وقت تھا جب وقت نہ تھا. اس وقت کیا ہوا؟ یا وہ تھا یا یہ تھے، یا وہ پیدا کرنے والا تھا یا یہ پیدا ہونے والے تھے، یا وہ بنانے والا تھا یا یہ بننے والے تھے، یا وہ خلق کرنے والا تھا یا یہ خلق ہونے والے تھے، یا وہ وجود دینے والا تھا یا یہ وجود پہ آنے والے تھے. آسان لفظوں میں کہہ دوں کچھ نہ تھا، عالم دہر میں کچھ نہ تھا. یہ لا الہ الا اللہ تھا، یہ محمد رسول اللہ تھا. عالم دہر میں کچھ نہ تھا، یہ علی ولی اللہ تھا. آپ آج بحث کرتے ہیں علی ولی اللہ کہنا درست ہے یا غلط ہے؟ ارے علی ولی اللہ تو اس وقت تھا جب لفظ تھا نہ تھا. خدا کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ خود عبادت کے لائق ہے. اللہ معبود ہے، عابد نہیں ہے. وہ معبود ہے، عابد نہیں ہے. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. سورہ زخرف اس بات پر 2 آیتیں بس پیش کر دوں. اللہ فرماتا ہے 43 سورہ قرآن مجید کا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے رسول انہیں بتا دو کہ پورے عالمین کی اول اور پہلے عبادت گزار کا نام خاتم النبیین ہے. سورہ نساء قرآن مجید کا 4 سورہ اللہ فرماتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. رسول اس پورے عالمین کو بتا دو جس نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکایا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. یعنی رسول اول ہے. بات یہاں سے بس جو بات کہی اس کو میں جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ رسول کو اللہ نے کہا یہ اول ہے. اللہ نے خود کو بھی کہا میں اول ہوں. اللہ نے خود کو اول اس لیے کہا کہ جب تک وہ اول خود کو نہ کہتا ہم اس کو اول سمجھ نہیں سکتے تھے. ورنہ اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ اللہ کی کوئی انتہا ہے. اللہ نے رسول کو بھی اول کہا.
اول العابدین بھی کہا، اول المسلمین بھی کہا، اور رسول نے جب اس کی تشریح کی تو رسول نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو جز ہیں۔ پہلے یہ ایک تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پیشانی میں ان کا نور تھا، جب رات کو اندھیرا ہوتا تھا آدم کی پیشانی سے نور نکلتا تھا، حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں کہا یا اللہ یہ میری پیشانی سے نور نکلتا ہے، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے پیشانی کے اس نور کو ہاتھ کے 2 انگوٹھوں میں منتقل کر دیا، اور 2 انگوٹھوں میں آدم کے منتقل کر کے اللہ نے بتایا پہلے ایک تھا اب 2 ہو گئے۔ حضرت آدم نے کہا یا اللہ میں اور زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اچھا۔ اب اللہ نے حضرت آدم کی ہاتھ کی 5 انگلیوں میں منتقل کر دیا، پہلے ایک تھا پھر 2 تھے اب 5 ہو گئے۔ آدم نے کہا یا اللہ میں اور زیارت کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے آدم کے ہاتھ کے 14 پوروں میں اس نور کو منتقل کر دیا، یہ 14 پورے آدم کے چمکنے لگے۔ اللہ نے بتایا پہلے ایک تھا پھر 2 ہوا پھر 5 ہوئے پھر 14 ہوئے۔ اسی لیے رسول نے یہ نہیں فرمایا اول ما خلق اللہ ذاتی، رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے میری ذات کو اول خلق کیا، نہیں، اول ما خلق اللہ نوری، یہ نور جو ہے اس کے 14 اجزاء ہیں۔ اچھا مسئلہ یہ ہے ہم نے جو میں عرض کر رہا تھا، ہم نے اثر سے مؤثر کو پہچانا، لیکن یہ اس وقت ایمان لائے جب اثر تھا ہی نہیں۔ اب یہ کون ہے؟ اللہ اکبر، مولا کائنات اپنا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایک جملہ کہتے ہیں، آپ سب کو یاد ہوگا، یا من دلہ علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانستی مخلوقات۔ علی اللہ کی بارگاہ میں چہرہ اقدس بلند کر کے کہتے ہیں اے میرے اللہ میں نے تجھے کسی سے نہیں پہچانا، یا اللہ علی نے تجھے تجھ سے پہچانا۔ علی نے تجھے تجھ سے پہچانا، یعنی ہم نے اثر سے مؤثر کو پہچانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا بات اس منزل پر تھی کہ اللہ نے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اس رسول کی اتباع کرو، اگر ان کی اتباع کرو گے انہیں پیشوا بناؤ گے کہ جن سے اللہ بیزار ہے تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اگر اپنے اعمال کو قبول کروانا چاہتے ہو تو میرے رسول کی اتباع کرو، جس کا ذکر توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور رسول کے ساتھ ساتھ اس نور کی اتباع کرو جو رسول کے معہو ساتھ ساتھ نازل کیا گیا۔ یعنی یہ معہو کہہ کر اللہ نے بتایا کہ یہ معہو جو ہیں قرآن میں اللہ بتا رہا ہے یہ معہو جو ہیں یہ رسول کے ساتھی ہیں، یہ معہو جو ہیں یہ رسول کے ساتھی ہیں، یعنی اللہ نے یہ بتایا یہ رسول کے ساتھی ہیں۔ اب انہیں رسول کا ساتھی نہ کہنا جنہیں لوگ رسول کا ساتھی کہتے ہیں، انہیں رسول کا ساتھی کہنا جنہیں قرآن رسول کا ساتھی کہتا ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھیں کہ یہ معہو یہ رسول کے ساتھی کون سے؟ سورہ الفتح اللہ نے پہچان بتائی رسول کے ساتھی کون ہیں۔ توجہ حق نزول رہے، رسول وہ جن کا ذکر توریت میں بھی رکھا انجیل میں بھی رکھا۔ اب رسول کے ساتھیوں کی معہو کی پہچان اللہ نے بتائی، یہ رسول کے ساتھی ہیں، انہیں رسول کا ساتھی نہ کہنا جنہیں دنیا والے کہتے ہیں، انہیں رسول کا ساتھی کہنا جنہیں اللہ نے قرآن کی آیت میں معہو کہہ کر سند دی کہ یہ رسول کے ساتھی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا سورہ الفتح 48واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے رسول کے ساتھیوں کی اللہ پہچان بتا رہا ہے، نام تو بتاتا نہیں، اللہ نے پہچان بتائی۔ اب یہ پہچان جس پر منطبق ہوتی جائے وہ رسول کا ساتھی ہے۔ پہچان پہلی بتائی محمد الرسول اللہ، دیکھو محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہو، اور میرے رسول کے جو ساتھی ہیں
قرآن کی نظر میں اللہ فرما رہا ہے میرے رسول کے جو ساتھی ہیں ان کی پہچان پہلی یہ ہے اشداء علی الکفار، وہ رسول کے ساتھی جنگ میں جہاد میں کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. رسول کے ساتھی میدان جنگ میں جہاد میں کافروں کے مقابلے میں بہت سخت ہیں. انہیں رسول کا ساتھی کہنا جو کافر مشرک کے مقابلے میں سخت ہو، مشرک کو دیکھ کر بھاگے نہیں. ان کی اتباع کرو جو رسول کے ساتھی ہیں، رسول کی اتباع کرو. اچھا، پہلی پہچان بتائی اشداء علی الکفار، کافروں کے ساتھ میدان جنگ میں بہت سخت ہیں. رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، کسی کو جلا وطن نہیں کرتے. پہلی پہچان کیا؟ اشداء علی الکفار. دوسری پہچان رحماء بینہم. تیسری پہچان تراہم رکعا سجدا. اے مخاطب، رسول کے ساتھی وہ ہیں تو جب بھی انہیں دیکھے گا یا رکوع میں دیکھے گا یا سجدے میں دیکھے گا. چوتھی پہچان بتائی یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. رسول کے ساتھی وہ ہیں کہ ہر لمحے اللہ کی رضا کو تلاش کرتے رہتے ہیں، رضا لے لیتے ہیں، نفس دے دیتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اب بتائی پانچویں پہچان سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی کثرت کی وجہ سے ان کی پیشانیوں سے نور ساطع ہوتا ہے. جب اللہ نے یہ 5 پہچانیں بتائیں، شیعوں کی بات نہیں، ہر مسلک نے کہا، کتابیں اٹھا کر تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، ہر مسلک نے کہا اشداء علی الکفار ہمارے پیشوا ہیں. شیعوں نے کہا ہمارے پیشوا، انہوں نے کہا رحماء بینہم ہمارے پیشوا ہیں، ہم نے کہا ہمارے پیشوا ہیں. انہوں نے کہا تراہم رکعا سجدا، یہ ہمارے پیشوا ہیں، ہم نے کہا ہمارے پیشوا ہیں. انہوں نے کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمارے پیشوا ہیں، ہم نے کہا ہمارے پیشوا ہیں. بس دعوے ہم کرتے رہے، وہ یہ دعویٰ کرتے رہے ہمارے پیشوا، ہم یہ دعویٰ کرتے رہے ہمارے پیشوا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہمارے پیشوا. انہوں نے کہا ہمارے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سب نے کہا، ہر مسلک نے، آپ تفسیریں اٹھا لیجئے، ہر مسلک نے کہا یہ ہمارے پیشوا. یا اللہ اب تو کوئی ایسی پہچان بتا دے کوئی غلط دعویٰ نہ کر سکے. تو توجہ کیجئے گا، اب آخر میں اللہ نے ایسی پہچان بتائی کہ اب کوئی غلط دعویٰ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. رسول کے لیے کیا فرمایا تھا؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. رسول وہ ہیں جن کا ذکر میں نے توریت اور انجیل میں بھی رکھا ہے. اب رسول کے ساتھیوں کے لیے اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. اگر رسول کا ذکر توریت اور انجیل میں ہے تو اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اللہ نے رسول کے ساتھیوں کا تذکرہ توریت میں بھی رکھا ہے، انجیل میں بھی رکھا ہے. اب 5 صفتوں تک تو سب دعویٰ کر رہے تھے، اب یہ 6ٹھی صفت اللہ نے بتائی کہ رسول کا ساتھی کسی اور کو نہ کہنا، انہیں کہنا جن کا ذکر توریت میں بھی ہو، جن کا ذکر انجیل میں بھی ہو. اب اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارے پیشواؤں کی شان ہے تو توریت میں اپنے پیشواؤں کا ذکر دکھاؤ، انجیل میں اپنے پیشواؤں کا ذکر دکھاؤ. تم نہیں دکھا سکتے، آؤ ہم دکھائیں. برناباس کی انجیل میں بھی دکھائیں، یوحنا کی انجیل میں بھی دکھائیں، ہم توریت میں بھی دکھائیں. لیکن عزیزان محترم، ہمیں توریت و انجیل میں ان کا ذکر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا ایک ہی جملہ کافی ہے، اور وہ جملہ کیا؟ ہمیں توریت اور انجیل میں ان کا ذکر دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اگر ایک ہی جملہ کافی ہے کہ اگر ان رسول کے ساتھیوں کا، آل محمد کا، اگر توریت اور انجیل میں ذکر نہ ہوتا تو مباہلے میں عیسائی پہچانتے کیسے؟
قبائل میں ان کا پہچاننا اس بات کی دلیل ہے. اچھا، جہاں سے گفتگو شروع ہوئی اب نتیجہ فکر تک میں آ گیا. ان کی اتباع نہ کرو جن پیشواؤں سے اللہ بیزار ہے، عمل ضائع ہو جائیں گے. رسول کی اتباع کرو، آل رسول کی اتباع کرو، تمہارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گے، تمہیں جنت ملے گی. کس شان سے ملے گی؟ بس دو آیتیں. جو رسول کی اتباع کرے گا اور آل رسول کی، اسے جنت ملے گی، اسے نجات ملے گی، وہ آخرت میں کامیاب ہوگا. میں نہیں کہہ رہا، سورہ اعراف قرآن مجید کا 7واں سورہ. لیکن اس سورے کی آیت پڑھنے سے پہلے مختصر سی وضاحت اصول کافی میں ہے، کشاف حقائق امام جعفر صادق علیہ السلام میں. بس دو آیتیں اور گفتگو نتیجے تک پہنچ گئی، اختتام پذیر ہو گئی. امام معصوم فرماتے ہیں اصول کافی میں کہ جب آخرت میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، امام فرماتے ہیں یہاں تک بھی جب فیصلہ ہو جائے گا، یہاں تک سورہ صافات کی جو آیت ہے 37واں سورہ قرآن مجید کا، کہ جنت میں جانے والوں سے پوچھا جائے گا انہیں روکو، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. سورہ صافات میں قفوہم انہم مسئولون، معصوم فرماتے ہیں انہیں روکا جائے گا. اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. تو امام نے فرمایا ان سے علی کی مولائیت کا سوال کیا جائے گا. اچھا، اصول کافی میں معصوم فرماتے ہیں جب اس مرحلے سے بھی گزر جائیں گے، جب یہ مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا، علی کی مولائیت کا سوال بھی ہو جائے گا. اب جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں جانے والے تیار کھڑے ہیں جہنم میں جانے کے لیے. اب سنیں، اب وہ آیت سنیں اس وضاحت کے بعد. جب جنت میں جانے والے جنت میں جانے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے تو امام فرماتے ہیں ان جنتیوں کے سامنے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 14 معصومین کو لا کر کھڑا کیا جائے گا. اور جب وہ جنتی ان 14 معصومین کی زیارت کریں گے تو زیارت کرتے ہوئے وہ جنتی ایک جملہ کہیں گے، اس جملے کو اللہ نے سورہ اعراف کی آیت بنا دیا. وہ جملہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے قالو، وہ سب کہیں گے ان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے. بس توجہات مبذول رہیں، بس اس کے بعد ایک آیت اور. وہ ان 14 کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہیں گے قالو الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. ہر طرح کی حمد اور تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اللہ نے ہمیں ہدایت کی لہذا، اس نور کے وسیلے سے. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، ورنہ ہمیں ہدایت نہ ملتی. وہ کیا کہیں گے؟ حاضہ کا لفظ ذہن میں رکھیں، لہذا. جنتی 14 معصومین کی طرف دیکھ کر کہیں گے ان کے وسیلے سے، حاضہ اس نور کے وسیلے سے ہمیں جنت ملی. اب لفظ حاضہ پھر دیکھیں، سورہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ، ذرا پوری آیت پڑھ دوں. یوم یعض الظالم علی یدیہ، اللہ فرماتا ہے ظالم حشر کے میدان میں جھنجلا کر پچھتا کر اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا. یقولو، اپنے دانتوں سے اپنے ہاتھوں کو کاٹنے کے بعد یقولو، وہ ظالم کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. مع الرسول، وہ معہو یہاں مع، اتخذت مع الرسول سبیلا. ظالم کہیں گے کاش ہم نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کا دامن بھی تھام لیا ہوتا. یہ سبیل کیا ہے؟
جس کے لیے وہاں منافق پچھتا رہے ہیں. لا تقولوا، سورہ بقرہ، لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. انہیں مردہ مت کہنا جو سبیل رب میں مر جائیں. منافق کہتا ہے کاش میں نے سبیل کے دامن کو تھام لیا ہوتا. اللہ فرماتا ہے جو سبیل رب میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہنا. رسول سے پوچھا کہ یہ سبیل رب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا. عظمت محمد و آل محمد بلند صلوات. بس آیت مکمل کر دوں. یوم یعوذ الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش میں نے رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کے دامن کو بھی تھام لیا ہوتا. پھر پچھتا کر دوسرا جملہ، یہ جہنم میں جانے والے کہیں گے یا ویلتا. اب آیت ہے، ترجمہ دیکھ لیجئے گا جا کر. وہی ترجمہ کر رہا ہوں جو ہر مسلک نے کیا. یہ جہنم میں جانے والے ظالم اب دوسرا جملہ اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا ویلتا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست اور پیشوا نہ بنایا ہوتا. کاش میں نے فلاں کو اپنا پیشوا اور اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ فلاں کو. اللہ نے نام نہیں بتایا تو ہم کیوں بتائیں؟ اچھا اب آیت کا اگلا حصہ یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش ہم نے فلاں کو اپنا پیشوا نہ بنایا ہوتا. یعنی انہوں نے اس فلاں کو پیشوا بنایا تھا، اس فلاں کو پیشوا بنایا تھا جن سے اللہ بیزار ہے. گفتگو کی ابتدا، اسی مقام پر گفتگو کی انتہا. انہوں نے انہیں پیشوا بنایا تھا جن سے اللہ بیزار ہے. اب یہ اعتراف کر رہے ہیں حشر کے میدان میں، اور اعتراف کرتے ہوئے کہتے ہیں کاش ہم نے فلاں کو اپنا پیشوا نہیں بنایا ہوتا. اب حاضہ کا لفظ ہے نا ذہن میں، آیت آگے بڑھی. قال الرسول، جب یہ منافق کے کہہ چکیں گے قال الرسول، تو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے یا رب، حاضہ ذہن میں نا، حاضہ کے وسیلے سے ہمیں جنت ملی. سورہ اعراف، حاضہ کے وسیلے سے جنت ملی. اب رسول اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، جب یہ منافق پچھتا کر یہ جملے کہہ چکے ہوں گے تو خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے، جسے اللہ نے قرآن کی آیت بنایا قال الرسول. اب رسول کہیں گے یا رب اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. یا اللہ یہ جہنم میں جا رہے ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے میرے بعد اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. انہوں نے میرے بعد اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. کیا کوئی قرآن کی کتاب وہاں رکھی ہوگی حشر کے میدان میں؟ نص معصوم یہ ہے کہ رسول علی کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے یا اللہ ان کا قصور یہ ہے انہوں نے میرے بعد علی کو چھوڑ دیا تھا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، حاضہ کے وسیلے سے جنت ملتی ہے. حاضہ کو چھوڑ دو تو جہنم میں جاتے ہو. کتنا اہم ہے لفظ حاضہ. یا رسول اللہ حاضہ اتنا اہم ہے کہ حاضہ کے وسیلے سے جنت ملتی ہے، حاضہ کو چھوڑ دو تو جہنم میں جانا پڑتا ہے. تو یا رسول اللہ آپ نے تبلیغ کرتے ہوئے بتایا نہیں کہ یہ حاضہ کون ہے؟ رسول کہ بتایا تو تھا من کنت مولا فحاضہ. بتایا تو تھا کربلا کیا ہے. علی کی مولائیت کے بغض کا نام کربلا ہے. اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو بیویوں کے سروں سے چادریں نہ اترتی.
اگر علی کی مولائیت سے بغض نہ ہوتا تو جناب سکینہ کے منہ پر تماچے نہ پڑتے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہے جب میرے بابا کا سر نو کے نیزے پہ آیا اس کے کچھ ہی دیر بعد، جناب سکینہ کہتی ہے اس کے کچھ ہی دیر بعد کسی نے مجھے اتنا شدید تازیانہ مارا کہ میں گر کر بے ہوش ہو گیا. جناب سکینہ سلام اللہ کہتی ہیں کہ جب کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا، محسوس کیا کہ میرے سر پر کسی کا ہاتھ ہے. میں نے پلٹ کر دیکھا، وہ میری پھوپھی اماں جناب زینب سلام اللہ علیہ. اب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے جملے سنیں گے. کہہ رہی ہیں میں نے دیکھا وہ میری پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ تھی. اب جناب سکینہ جملے کہتی ہیں میں نے اپنی پھوپھی اماں کو سر سے پیر تک دیکھا. میں نے اپنی پھوپھی اماں کو سر سے پیر تک دیکھا. میری پھوپھی اماں سر سے پیر تک تازیانہ کھا کھا کے نیلی ہو چکی تھی. میری پھوپھی اماں تازیانہ کھا کھا کے سر سے پیر تک نیلی ہو چکی تھی. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا پھوپھی اماں آپ نے اتنے تازیانے کھائے؟ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹی سکینہ تمہیں پتہ ہے نا تمہارے بابا سارے اہل بیت کے بچوں کو میرے سپورٹ کر کے گئے. جب کوئی ظالم تازیانہ لے کر بچوں کی طرف بڑھتا تھا میں سامنے آ جاتی تھی. بچے کو لگنے کے بجائے تازیانہ مجھے لگتا تھا. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہ خیمے میں آئی. ابھی خیمے جلے نہیں تھے. ظالم آگ لے کر خیموں کی طرف چلے. ظالم آگ لے کر خیموں کی طرف چلے تو بنی وائل کی ایک عورت ان ظالموں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے تم نے رسول کا گھر تو اجاڑ دیا، اب آگ لے کر کیوں جا رہے ہو؟ کیا ان خیموں میں کوئی کنیز ہے؟ بنی وائل کی عورت ان ظالموں سے کہتی ہے ان خیموں میں کنیزیں نہیں ہیں، فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. پھر بنی وائل کی عورت نے جملہ کہا ظالموں ذرا دیکھو آسمان کی طرف دیکھو، آسمان سے خون برس رہا ہے. لیکن ظالموں نے خیموں میں آگ لگائی. جب خیموں میں آگ لگی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا. بیٹی باہر چلو. امام سجاد علیہ السلام نے بیٹی اجازت دی ہے باہر چلو. اب سنیں گے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کے جملے. آپ کے آنسوؤں کی نظر کروں، بڑا دردناک جملہ ہے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کہتی ہیں پھوپھی اماں میں کیسے باہر جاؤں؟ پھوپھی اماں آپ کے سر کے بال بڑے ہیں. پھوپھی اماں آپ کے سر کے بال بڑے ہیں، آپ بالوں سے پردہ کر سکتی ہیں. پھوپھی اماں میرے سر کے بال چھوٹے ہیں. بہرحال خیمے جلے. کربلا کا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جلتے ہوئے خیموں سے ایک 4 سالہ بچی نکلی جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی. حمید ابن مسلم کہتا ہے مجھے اس بچی پر رحم آ گیا کہ کہیں یہ بچی جل نہ جائے. میں اس بچی کے پیچھے دوڑا تاکہ اس بچی کے کرتے کی آگ بجھاؤں. حمید کہتا ہے کہ جب اس بچی نے محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے وہ بچی مڑی اور مڑ کر کہتی ہے اے شیخ تو میرا تعاقب کیوں کر رہا ہے؟ تو میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ حمید ابن مسلم نے کہا میں آپ کے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں.
آپ کے کرتے میں جب آگ لگی ہے تو مجھے آپ پر رحم آ گیا ہے. میں آپ کے کرتے کی آگ بجھانا چاہتا ہوں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے کہا اے شیخ میرے لباس کو بھی ہاتھ نہ لگانا، میں بطول کی بیٹی ہوں. اگر تجھے مجھ پر رحم آ ہی گیا ہے، اگر تجھے مجھ پر رحم آ ہی گیا ہے تو مجھے نجف کا راستہ بتا دے تاکہ میں اپنے دادا کے پاس جا کر شکایت کر سکوں. مسلم کہتا ہے کہ میں نے کہا 4 سالہ بچی سے جاؤ جلے ہوئے خیموں کی طرف واپس چلی جاؤ، ورنہ یہاں گھوڑوں میں کچلی جاؤ گی. اب میں نہیں کہتا، سند کے ساتھ مقتل میں یہ جملہ موجود ہے کہ ابھی حمید ابن مسلم جناب سکینہ سلام اللہ علیہ سے یہ باتیں کر رہا تھا. اب حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا، میں نام نہیں لیتا اس کا، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا. بڑی دردناک بات ہے. حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ظالم ہاتھ میں تیز خنجر لیے ہوئے آیا. آپ سمجھ گئے نا، میں تو آپ کے آنسوؤں کی نظر کر رہا ہوں. ایک ظالم ہاتھ میں تیز خنجر لے کر آیا اور آ کر اس خنجر سے جناب سکینہ کے کانوں کو کاٹ کر گوشوارے اتار لیے. جناب سکینہ بے ہوش ہو کر گر گئی، کانوں سے خون نکلنے لگا، وہ گوشوارے لے گیا. ابھی تو پتہ نہیں کب جناب سکینہ سلام اللہ علیہ کو ہوش آیا، لیکن اتنا ملتا ہے کہ جب ہوش آیا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میدان میں ہر طرف لاشیں بکھرے ہوئے تھے. جناب سکینہ سلام اللہ علیہ میدان میں جا کر آواز دیتی ہیں این یا ابتا، میرے بابا کہاں ہو؟ تمہیں تمہاری یتیم بلا رہی ہے. بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں، بابا کہاں ہوں آواز دو. تو جناب سکینہ نے دیکھا 2 ہاتھ اوپر کی طرف بلند ہوئے، آواز آئی آ میری بیٹی تیرا باپ یہاں سر کٹائے پڑا ہے. جناب سکینہ پہنچی. جناب سکینہ نے کہا بابا آپ کے سینے پر اتنے تیر ہیں، میں آپ کے سینے پر نہیں سو سکتی. یہ کہہ کر جناب سکینہ اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. کچھ دیر بعد جناب زینب سلام اللہ علیہ اور جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی آئیں. دیکھا جناب سکینہ ایک لاش کے قدموں سے لپٹی ہیں جس لاش کے بدن پر سر نہیں ہے. تو جناب زینب نے کہا بیٹی تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا ہیں؟ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں جب میں بابا کو آواز دے رہی تھی تو اسی لاش کے دونوں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھے تھے. آجا میری بیٹی یا بنیا الیہ الیہ، اے میری بیٹی میرے پاس آجا. بس چند جملے گفتگو اختتام پذیر ہوئی. ایک وقت وہ آیا جناب سکینہ کوفے میں بھی اپنے بابا کے سینے کو یاد کرتی رہی، شام کے بازاروں میں بھی اپنے بابا کے سینے کو یاد کرتی رہی. اور جب خاص طور سے رات کا وقت آتا تھا تو جناب سکینہ بلند آواز سے رو رو کر اپنے بابا کو یاد کرتی تھی. جب شام کے قید خانے میں آئے، شام کے قید خانے میں آئے، دن میں بھی جناب سکینہ سلام اللہ علیہ روتی تھی، لیکن رات جب ہوتی تھی تو جناب سکینہ کو شدت سے بابا یاد آتے تھے. بلند آواز سے چیخ چیخ کر روتی تھی بابا میں آپ کے سینے پہ سونے کی عادی ہوں. بابا بلند آواز سے اتنا ساری رات جناب سکینہ روتی تھی کہ لوگ پہنچے ظالم کے پاس اور ظالم سے کہا اس بچی کا رونا بند کراؤ، اس بچی کے رونے نے ہمارے کلیجے کے ٹکڑے کر دیے ہیں، ہم سے برداشت نہیں ہوتا، یہ بچی ساری رات روتی ہے. ظالم نے لعین شمر کو بھیجا. لعین شمر جب آیا جناب سید سجاد علیہ السلام قید خانے کے دروازے پر آئے اور آ کر ایک جملہ کہتے ہیں
तू मत आया कर, तेरा आना मेरी फूफियों से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा बता क्यों आया है? जालिम कहने लगा कि इस बच्ची का रोना रात को बंद कराओ, इस बच्ची का रोना बंद कराओ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम इमाम वक्त हैं, इमाम वक्त थे। इमाम वक्त को पता था। इमाम वक्त ने एक जुमला लईन से कहा। इमाम ने इरशाद फरमाया, मैं ज़मानत लेता हूँ, कल से मेरी बहन सकीना नहीं रोएगी। मैं ज़मानत लेता हूँ, कल से मेरी बहन सकीना नहीं रोएगी, लेकिन एक शर्त है, मेरे बाबा का सर ला कर दे दे, मेरे बाबा का सर ला कर दे दे। इसलिए कि जनाब सज्जाद जानते थे कि बाबा के सर के आने के बाद सकीना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगी, और जब जिंदा ही नहीं रहेंगी तो रोएंगी कैसे? जब जिंदा ही नहीं रहेंगी तो रोएंगी कैसे? हज़रतदारों, जालिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लाया। जिन बालों को रसूल प्यार करते थे, जिन बालों पर रसूल बोसे देते थे, उन बालों से पकड़ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेकर कैद खाने में आया, जनाब सज्जाद अलैहिस्सलाम को दिया। जैसे ही जनाब सकीना ने अपने बाबा के सर को देखा, अपने बाबा के सर के करीब आई, अपने बाबा के चेहरे पर सकीना ने अपना चेहरा रख दिया। बाबा, बाबा देखे मेरे मुंह पर तमाचे पड़े हैं, बाबा मेरे मुंह पर तमाचे पड़े हैं, बाबा मेरे कान देखे, अब तक खून जमा हुआ है, जो गोशवारे आपने पहनाए थे, जालिम ने खंजर से मेरे कानों को चीर कर गोशवारे उतार लिए। ये कहते कहते जनाब सकीना एक मर्तबा हुनूदगी में गई। हुनूदगी में जैसे गई, कुछ देर बाद बेदार हुई। बेदार होने के बाद जनाब सकीना जनाब इमाम हुसैन के सर को जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के सुपुर्द करके कभी कैद खाने के एक कोने में जाती, कभी सकीना दूसरे कोने में जाती, कभी तीसरे कोने में जाती। जनाब ज़ैनब ने कहा, बेटी सकीना क्या तलाश कर रही हो? जनाब सकीना ने कहा, फूफी अम्मा अभी अभी बाबा आए थे, अभी अभी बाबा आए थे, उनके साथ दादी ज़हरा भी थी, उनके साथ दादी ज़हरा भी थी, और बाबा कह रहे थे, बेटी अब तू मेरे पास आने वाली है। अरे कोहराम मच गया, सकीना चली गई। सैयद सज्जाद ने उसी खून आलूदा कुर्ते में सकीना को हाथों पर लिया, कब्र में जब उतारने लगे तो कब्र से दो हाथ बरामद हुए। इमाम हुसैन ने कहा, लाओ बेटा सज्जाद, मेरी अमानत मुझे दे दो।